اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ انشاءاللہ قاری صاحب سے جو ہے وہ ہم سرائیکی زبان میں بھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، بالکل آئی صاحب جو ہمارے پہلے تو تسی اے بتاؤ سانو کہ اے سلسلہ مختلف زبانہ والا اے تھے کیسے دیکھا جا رہا ہے، کیا اس دے فیڈ بیک ہے تواڈے نال، کچھ بتاؤ ساڈے واسطے۔ میں ایسی پنجابی بولاں گا تو معاف بھی کر دینا تسی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی تھی ہے کہ آج دا سلسلہ باب المدینہ وچوں ہی آدھا پہ تے ماشاءاللہ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف تو بھی براہ راست یہ سلسلہ مدنی چینل تے نشر تھیندا پیے تے ساری خوش قسمتی کہ تساں آج سارے درمیان اتھا موجود ہو ملتان تے الحمدللہ بڑا زبردست فیڈ بیک آندا پیے کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ لکھاں لکھ دے حساب نال اتھا سرائیکی بولن والے سمجھن والے موجود ہیں جنہیں انہاں دی لینگویج دی گال کرے سن تو تے او الحمدللہ بڑے متاثر بھی تھیندے تے دعوت اسلامی دے مدنی ماحول دے نال الحمدللہ لکھاں لوگ وابستہ ہیں، پیار کریں دن۔ عاشقان رسول دا یہ علاقہ ہے، مدینۃ الاولیاء ہے، بے شمار اولیاء اتنا تشریف لہن آئے ہیں تے آندے پن ماشاءاللہ ہیں اولیاء۔ باقی ماشاءاللہ پنجابی سمجھن والے اے بھی لکھاں ماشاءاللہ عاشقان رسول ہیں، بلکہ پنجابی کی تعداد ماشاءاللہ زیادہ ہے اپنا پنجاب وچ تے بہت زبردست ماشاءاللہ عاشقان رسول ہیں پوری دنیا جی میں امیر علیہ سنت آج کو تقریباً 20 سال پہلے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر پوری دنیا دین دی خدمت کرنا چاہتے ہو تو پنجاب زبردست مدنی کام کرو، پوری دنیا دا کام تورے کو کنٹرول تھی ویسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے مدینے کی۔ اور یہاں ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ صرف سرائیکی زبان نہیں، ہمارے الحمدللہ سلسلے میں میمری زبان کے مبلغ بھی موجود ہیں، پشتو مبلغ بھی موجود ہیں، سندھی مبلغ بھی موجود ہیں، الحمدللہ پنجابی بولنے والے مبلغ دعوت اسلامی موجود ہیں۔ آئیے سلسلے میں پہلی حدیث پاک اور وہ بھی بخاری شریف کی شامل کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہ 3 الفاظ ہیں اگر دیکھا جائے تو، مگر ان 3 الفاظ میں بھی کتنی جامعیت ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرما دیا کہ مجھے جامع کلمات سے نوازا گیا، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سبحان اللہ گویا موتیوں کی لڑی ہیں، پھول اور موتی جھڑتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ یعنی حدیث کا معنی یہ ہے کہ آپ کی گفتگو میں الفاظ بہت کم استعمال ہوتے مگر ایک ایک لفظ میں اسرار و معانی کا جہان آباد ہوتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، وہ دور زبان دانی یاد رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے وہ انٹلیکچوئلز کا دور تھا، بڑے زبان جس کو کہیں دان لوگ تھے، فصیح لوگ تھے، بلاغت کے ماہر تھے، اور وہ عربی لوگ جو ہیں وہ عجمیوں کو گونگا سمجھتے تھے، وہ اپنے آگے کسی کو مطلب کوئی سمجھتے ہی نہیں تھے کہ ان کی زبان، ان کی فصاحت، ان کی بلاغت کا یہ عالم تھا۔ عجمی کا مطلب ہی گونگا ہے، عجمی کا مطلب ہی گونگا ہے، واہ بالکل صحیح فرمایا کہ وہ عجمی کہتے اس لیے تو ان کو بولنے ہی نہیں آتا۔ اچھا اب اتنا ان کو اس بات پر ایک چیز کو کہنا کہ اپنا پراؤڈ تھا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں سبحان اللہ، اور پھر جب قرآن پاک پیش کیا تو قرآن تو خود خالق کریم نے اس میں چیلنج عطا فرمایا نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لاؤ اس کی مثال ایک صورت ہی ہو۔ لیکن یہ درست ہے کہ چیلنج اس کو کوئی قبول نہ کر سکا اور آج تک قرآن پاک کی تو کوئی مثل نہ لا سکا۔ اور یاد رہے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، عربی شعراء بلغاء کے کلام فلسفہ اور حکمت کے لحاظ سے بڑے آؤٹ سٹینڈنگ تھے، بڑے با کمال تھے،
مگر جب عرب کے چاند کی باری آتی ہے، جب نبی پاک دنیا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور میرے آقا کی زبان سے سرچشمہ ہدایت گویا بہتا ہے، مجھے اعلیٰ حضرت کی وہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے جب زبان سے الفاظ گویا موتیوں کی طرح عطا ہونے شروع ہوئے تو پھر وہ سرچشمہ ہدایت کے وہ الفاظ باہر آئے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، چند احادیث ہم انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ایک تو اسی حدیث کو دیکھ لیں کہ کیسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ اب ایک حدیث کے بارے میں ذرا سنیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی عبادت کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یقین کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب within one line، یعنی آپ سوچیں کہ عبادت کرنے کا پروسپیکٹس، عبادت کرنے کا طریقہ بیان کر دیا۔ کی کہتا ہے صاحب کہ یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یا پھر تم اسے دیکھ رہے ہو، اس طرح کا جب گمان جما لو تو پھر عبادت کیسی خوبصورت ہو جانی ہے۔ یعنی ماشاءاللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے جڑے کلمات ہیں اللہ انہاں وچ بڑی پرفیکشن ہے، کیا بات ہے، تے بڑے کمپریہنسو انداز آپ نے اختیار فرمائے کہ مختصر الفاظ بیان فرما کے پورا دا پورا مفہوم سمجھا دیتے لوگوں کو۔ یہ جڑی گال ہے کہ اللہ دی عبادت ایویں کرو کہ تساں اللہ کو دے دے پے، یہ تصور بندے دا ہوئے نا کہ میں اللہ کو دے دا پیا۔ اور دوجی گال اے بیان فرما چھوڑی کہ اسا کمزور ہیں، گناہگار ہیں، تے گناہاں دی وجہ تو او کمال حاصل نہیں تھی سکدا ساکو۔ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑی کیفیت ہے کہ میں اپنے رب کو اپنی رات گزرینا، میرا رب میں کو کھویندے، میرا رب میں کو پلیندے، یہ آپ دا کمال ہے۔ یعنی اگر تو اسے تصور نہیں کر سکتے کہ تساں رب کو دے دے پے وے تے وال اے تصور کر گنو کہ تساں نہیں دیکھ سکتے رب تا کو دے دا پیا۔ اللہ اللہ، اور یہ اگر تصور ہی جم جائے تو عبادت کرنے میں کتنا خشوع و خضوع آ سکتا ہے۔ اے کاش اس حدیث پر عمل کرنا بھی ہمیں نصیب ہو جائے۔ پتہ چل رہا ہے کہ بظاہر چند جملے ہوتے، چند الفاظ ہوتے، مگر گویا یہ سمجھ آ رہا ہے کہ پورا ایک طریقہ کار عطا فرما دیتے۔ ایک اور حدیث پاک ویری شارٹ مگر کتنی خوبصورت، کتنی ساری باتیں اس کے اندر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الحیاء نصف الایمان، حیا کرنا آدھا ایمان ہے۔ اور اگر حیا کے اندر جائیں، حیا کے کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں تو گناہ کرتے وقت اگر اللہ سے حیا ہو جائے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ کرتے وقت اگر شرم و حیا کا دامن ہاتھ میں ہو تو کتنے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور حیا کرنا آدھا ایمان، کتنی گہری بات دو تین الفاظ میں بیان فرما دیتے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، کوئی اور مختصر حدیث قاری صاحب؟ یہ حیا دے حوالے نال کوئی حدیث میں کوئی یاد آندی پئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اللہ، کہ اگر تیرے وچ حیا ہی کہنی جو مرضی کر، جو مرضی کر۔ اب یہ کتنی چھوٹی سی جملہ ہے لیکن کتنی اہم بات ہے، اور یہ کتنی بڑی چوٹ بھی ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں تجھ سے جو کرنا ہے اب کر، اب ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کتنی ڈرانے والی بات ہے کہ جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے کرے۔ چلیں یہاں میرے میٹھے اسلامی بھائیو، جہاں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختصر اور جامع کلمات پر گفتگو کر رہے ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ان حدیثوں پر سوچتے بھی تو جائیں نا۔ کتنی بڑی چوٹ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما دے کہ اگر تیرے اندر حیا نہیں تو جو چاہے کر۔ یعنی گویا یہ تو کیا کہیں گے اس کو، وہ دوری کا اعلان ہو گیا کہ ہے اب تمہیں جو چاہے کرنا ہے۔ تو کیا ہم اگر ناپسندیدگی کا اظہار ہے، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی دور ہو گئے تو پھر بچنا کیا ہے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں غور کیجئے، حیا کو دامن تھامے رہیے۔ بے حیائی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، اور ہمیں یہ غور کرنا ہے میرے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جہاں جہاں سن رہی ہیں، جو بے حیائی کے کاموں میں مصروف ہیں، بے حیائی کے رابطے رکھے ہوئے ہیں، آپ نے اپنی تخلیوں کو دیکھیں، اپنی اکیلے پن کو دیکھیں کہ اس میں ہم کہیں بے حیائی تو نہیں کرتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے با حیا تھے، بلکہ احادیث میں مفہوم ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک کنواری لڑکی کی طرح، جس طرح وہ با حیا ہوتی ہے، میرے آقا کا وہ انداز ہوتا تھا، اتنی شرم و حیا کے پیکر۔ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر اگر ہمیں وہاں ہمارے باب المدینہ سے کوئی سنا دے کہ میرے آقا کی حیا کی کیا بات تھی۔ نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود۔ جی، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں
سلام. بھائی صاحب غور کریں تو استحی فصنع ما شئتا، جب حیا نہ رہے تجھ میں تو جو جی میں آئے کر. اس حدیث شریف کی شرح میں محدثین کرام نے سینکڑوں صفحات بھر دیے ہیں. یہ ایک جملہ ہے جو ایک لائن سے بھی کم میں آ جاتا ہے، لیکن کمال ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا. گویا کہتا ہے نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دینا، اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوا کرتی تھی. اور حیا کے حوالے سے پھر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیگر بڑے بڑے علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں، اس کی بنیادی ترین احادیث میں سے یہ حدیث شریف بھی ہے. اچھا، اسی طرح حیا کے حوالے سے دیکھیں کس قدر نبی پاک علیہ السلام کا فوکس رہا، آپ کی ذات طیبہ کس طرح با حیا اور ہمارے لیے درس کا باعث بنی. میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور بڑی خوبصورت حدیث پاک، بہت مختصر مگر کتنی جامع. آپ ذرا غور کیجئے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اب آپ غور کریں کہ دو چیزوں کی گارنٹی مانگ لی اور جنت کی گارنٹی عطا فرما دی. لیکن یہ دو چیزیں کتنی وسعت رکھتی ہیں کہ زبان سے کتنے گناہ ہو سکتے ہیں، کتنی خطائیں ہو سکتی ہیں، اور شرمگاہ کو اگر بندہ بچا کر رکھے، ان دو چیزوں کی کس قدر اہمیت ہے اس حدیث پاک سے میرے ناظرین پتہ چل رہی ہے کہ بولتے وقت سوچیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی اپنی پارسائی کا خیال رکھیں، بے حیائی اور بدکاریوں کے قریب نہ جائیں. اے کاش نبی پاک علیہ السلام کی شان بیان کرنے والے سلسلے میں جو پیارے آقا کے یہ خوبصورت اور مختصر مگر جامع ہم احادیث کو سنتے جا رہے ہیں، کاش ان پر عمل کرنے کی بھی نیت ہوتی چلی جائے. یعنی بالکل گویا دیکھیں تو ضمانت دی جا رہی ہے، گارنٹی دی جا رہی ہے، دو چیزوں کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اللہ کرے کہ ہم سب اپنی زبانوں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں، پارسائی عطا ہو جائے، حیا عطا ہو جائے، اور ہمیں جنت کی ضمانت بھی عطا ہو جائے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کا بیان ہم جیسے ناچیز بندے کر رہے ہیں. بظاہر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو کیا بیان کر سکتے ہیں؟ آپ کے اوصاف کو جو جانے وہ بیان کرے. ہم تو کما حق کو جان ہی نہیں سکتے. حقیقت میں رب تبارک و تعالیٰ آپ کے اوصاف کو جانتا ہے، جو انہیں یہ اوصاف دینے والا ہے. آپ نے ماشاءاللہ کئی احادیث مبارکہ کا بیان فرمایا کہ جس میں انتہائی مختصر کلمات میں بڑی بڑی باتیں بیان کر دی گئی. ان میں سے ایک حدیث شریف جو ہے وہ بہت ہی مشہور ہے، جیسے کہ آپ نے مثال کے طور پہ کئی بیان کی. میں ایک بیان کرنا چاہوں گا جس میں بہت زیادہ بیان کیا گیا، بہت زیادہ صفحات لکھے گئے، بیان کیے جاتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں اس پر. وہ حدیث شریف انما الاعمال بالنیات اس کی صورت میں بیان کی جاتی ہے. یہ حدیث اگرچہ ایک حدیث شریف کا جز ہے، لیکن اگر غور کیا جائے تو انما الاعمال بالنیات کے تحت کتنا بیان کیا جاتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار ارادوں پر ہے، نیتوں پر ہے. اگر ہماری نیتیں نہیں ہوں گی، ہماری نیتوں میں فساد ہوگا تو ہم اچھے کام نہیں کر سکتے، اچھے کام کریں گے تو ثواب نہیں پا سکتے. اور پھر امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے صدقے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف کی شرح میں الحمدللہ کتنا کچھ بیان کیا گیا، کتنے واقعات بیان کیے گئے، اور ہمیں کتنی ساری نیتیں عطا کر دی گئیں. تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان رفعت ہے کہ آپ اتنے سے جملے میں اتنی بڑی بات کہہ گئے کہ آج تک اس کی وضاحت اور اس کی تشریح جاری و ساری ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہر چیز میں اچھی نیتوں کو بھی شامل حال کریں. اور جیسے کہ ابھی سلسلے میں بیٹھے ہیں تو یہاں پر بھی ہماری نیت ضرور ہونی چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سلسلے میں شرکت کر رہا ہوں، علم دین سیکھ رہا ہوں، اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے عشق کو اپنے دل میں راسخ کروں گا، بڑھاؤں گا، کیونکہ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کریمہ کے بیان میں ہے اور احادیث کا سلسلہ جاری ہے. ایک بات عرض کروں گا کہ جب نبی پاک علیہ السلام کے جامع الکلم ہونے کی بات ہو رہی ہے، بڑوں کو جس کو کہتے ہیں نا کہ خاموش کر دیا میرے آقا نے، تو پھر امام اہل سنت کا وہ شعر تو پڑھنا بنتا ہے نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. طرز میں سنائیے نا حافظ صاحب. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، ہاں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، آقا تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب
کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، ہاں کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی صاحب، وہ ہے کہ جی وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، کیا بات، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں۔ یعنی اس کا مطلب وہ گلشن گلاب میں، اس کا مطلب عرض کرتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دہن اقدس ہے، اس کو مثال، اس کو تشبیہ دی ہے پھول کے ساتھ۔ اچھا، نبی کریم علیہ السلام جب گفتگو فرماتے تھے تو گفتگو فرمانے میں آپ کے پھول جھڑتے تھے، تو آپ کے کلمات کو تشبیہ دی گئی ہے پھولوں کے ساتھ۔ تو اب آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو بلبل نے دیکھا ہوگا کہ گلاب وہ گلشن کے اندر ہو، لیکن یہ کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک گلاب کے اندر پورا گلشن ہو۔ آپ فرماتے ہیں گویا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ جو دہن اقدس ہے، یہ ایک گلاب ہے، اور اس میں سے یہ جو پھول گر رہے ہیں، یہ گویا کہ اس ایک پھول سے پورا گلشن بہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، وہ گل ہے نازکن کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے، گلاب میں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشفاق بھائی عرض کر رہا تھا کہ ایک تو سرکار علیہ السلام کے کلمات کی کیا بات ہے، لیکن جو نبی پاک علیہ السلام کا دیوانہ ہو گیا نا، امام اعلیٰ امام اہل سنت کی بات دیکھیں، ان کے الفاظ ہیں، ان کو سرکار کا کل کیسا صدقہ ملا کہ یہ اپنے الفاظ کے اندر ایک شعر کے اندر کیا کچھ سمو دیتے ہیں۔ اب اس پر کتاب پوری لکھ دی جائے، اس پر گھنٹوں کلام کر دیا جائے، نبی پاک کی شان یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان عالم تیرا پروانہ، یہ جو شعر ہے، یہ بھی کسی شعر کا ایک لفظ ہے جو آپ نے سلسلے میں ہم نے لیا ہے، عالم تیرا پروانہ۔ یہ بھی امام اہل سنت کے صاحب زادے ہیں، ان کا کلام ہے۔ اب دیکھیں ایک شعر میں کس طرح کتنی بڑی بات کر گئے کہ ہمارے سینکڑوں سلسلے اس پر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ حضور اگر وہاں سے سرائے کی کلام کی ترکیب بن جائے مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے، جی سرائے کی کلام کے ایک دو شعر انشاءاللہ انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنہیں حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گھن گیا تو ہوں ویلے کیسے کمالات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ظاہر تھے ہن، حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ دے گھر کیسے برکتاں تھے ہن، تے ایک شاعر نے بڑے پیارے انداز سرائے کیے انہاں برکتاں دا ذکر کیتے تے سارے مبلغ دعوت اسلامی انشاءاللہ تر دے جو برکتاں دا کچھ حصہ جناب کو سنائے شعر جو ہے سنا دیو پھر اور سنا دیں گے۔ میں کو اردو شعر یاد نہیں تھی دے سرائے کی دے بس یہ نال پڑھتے ہیں تے انہوں دے نال انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ چلو میٹھے مدنی کی ویں رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سکدے، میٹھے مدنی کی ویں رنگ لایا حلیمہ کو لو پوچھ سکدے، خالی جھولی کو اوڑ وسایا حلیمہ کو لو پوچھ سکدے، پڑھیے صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، صلی اللہ سبحان اللہ، ڈوچی غلی
زور ہائی قدم قدم تے ڈھاندی اے جئی بے زور ہائی ڈاچی دے بھاگ بلے مدنی دے قدمہ تلے ڈاچی پئی تیز چلے ڈاچی دے بھاگ بلے مدنی دے قدمہ تلے ڈاچی پئی تیز چلے ڈاچی پئی تیز چلے واہ واہ کیویں ہنسے ہے بڑایا حلیمہ کو لو پوچھ سجدے پڑھیے صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں بھائی آج تو سرائی کی اسلام بھائی تو مدنی فیس دینی چاہیے، اتنا کچھ سرائی کی زبان میں ہو رہا ہے. اتنا کچھ سرائی کی زبان میں بھی ہو گیا، اور دوسرا یہ کہ ہم دونوں جو سرائکی میں کلام کر رہے ہیں ہم دونوں میں سے کسی کی مدر لینگویج سرائکی نہیں ہے. اچھا یہ ایک محبت ہے ماشاءاللہ عاشقان رسول کے دلوں میں خوشی داخل کرنے کے لیے. ملتان میں رہنے کی وجہ سے آپ یہاں سیکھ بھی گئے اور ماشاءاللہ. چلیں بھائی یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ سرائکی ان کی لینگویج نہیں لیکن دل جوئی کی نیت سے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جیسی ساڑھی لینگویج پنجابی نہیں ہے پھر بھی ایسی بول رہے ہیں. کیا بات ہے. باپا بھی تو دل جوئی کے لیے، باپا بھی دل جوئی کے لیے ماشاءاللہ. جی جی اشفاق بھائی. بھائی صاحب قاری سلیم صاحب پھر کون سی لینگویج بولتے ہیں؟ ان کی مدر ٹنگ کیا ہے یہ بھی بتا دیں. چلیں بھائی قاری صاحب اردو بولتے ہیں. اچھا قاری صاحب اچھا اردو ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بڑی پیاری سرائکی بول رہے تھے آپ. جب آپ نے سرائکی شروع کی تو لگ رہا تھا کہ آپ واقعی پیدائشی سرائکی ہیں. الحمدللہ. گال ہے کہ سرائکی الحمدللہ بڑی میٹھی زبان ہے صحیح. الحمدللہ میرے کو زبان ال بڑی محبت ہے. کیا بات ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسا صاحب ہمارا یہ جو سلسلہ ہے عالم تیرا پروانہ، اس میں بہت سارے سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں عالم تیرا پروانہ. اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ہم اس میں کوشش کرتے ہیں کہ عالم کی جتنی زبانیں ہیں، ظاہر ہے کہ ہم سب تو یہاں پر نہیں بول سکتے لیکن کئی زبانوں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس سلسلے میں اسے شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اپنے ویورز کو بھی ناظرین کو بھی یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ بھی آئیے اپنی زبان میں کچھ نیکی کی دعوت دے دیجئے. چاہے وہ چند سیکنڈ کی کال ہو، چند سیکنڈ کی ویڈیو ہو، مدنی مقصد ہی سنا دیجئے تاکہ آپ اپنی زبان میں نیکی کی دعوت عام کرنے والے بھی بن جائیں اور آپ کی زبان والوں کی دلجوئی بھی ہو. مدنی چینل ہم سب کا ہے، ہر عاشق رسول کا ہے، یا رسول اللہ کہنے والوں کا ہے. سب جس زبان میں بھی دنیا کی اس میں رہتے ہیں بولتے ہیں، سب اگر عاشق رسول ہیں مدنی چینل آپ کا ہے. اگر عاشق رسول نہیں ہیں تو بن جائیے کہ جب عالم اس کا پروانہ ہے تو ہم کیوں اس شمع کے پروانے نہیں ہیں. ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہونا چاہیے. ہمارا پہلا مرحلہ ہوتا ہے ایک نظر اپنے آپ پر. آئیے اس مرحلے اس سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اخلاق ہو اچھے میرا کردار ہو ستھرا، محبوب کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے. ہم اس مرحلے میں اس سلسلے میں ایک بد تہذیبی کا ذکر کرتے ہیں کہ ایسا کوئی کام جو ہم میں رائج ہو، بہت زیادہ ہم لوگ اسے کرتے ہوں لیکن وہ اچھا کام نہ ہو، درست نہ ہو، اگرچہ جائز ہو لیکن اسے کرنا یا کبھی بد اخلاقی ہو یا کبھی بد تہذیبی ہو یا چھوٹے یا بعض اوقات بڑے نقصان کی طرف لے جانے والا ہو تو ہم اس کی طرف نشاندہی کرتے ہیں اور مختلف زبانوں میں کوشش کرتے ہیں کہ اسے آگے بڑھائیں. بھائی صاحب آج جو ہمارا معاملہ ہے حاجی عبدالحبیب صاحب اسے بیان فرمائیں آپ. جی آج جس عادت کی طرف توجہ دلانی ہے، بظاہر تو یہ خوشی میں کیا جاتا ہے کام، اچھا، اور بچے کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن یہ بعض اوقات بہت بڑے حادثے کا باعث بن جاتا ہے. یعنی چھوٹے بچوں کو کھلاتے بہلاتے لوگ اچھالتے ہیں نا، کیچ کرتے ہیں، اور وہ بچہ بڑا کہکا لگاتا ہے اور اچھالتے ہیں، زیادہ کہکا لگاتا ہے اور اونچا اچھالتے ہیں، اور کبھی کبھی اس میں وہ سلپ ہو سکتا ہے اور حادثہ ہو سکتا ہے. بالکل اسی طرح بعض اوقات دیکھا ہوگا اپنے بچوں کو اٹھا کر بیڈ پہ پھینکتے ہیں اور بہت زور زور سے پھینکتے ہیں، بچہ زور سے ہنستا ہے، لیکن یہی اٹھا کر پھینکنے میں اگر ذرا سا زور زیادہ لگ گیا اور وہ بیڈ کے دوسری طرف گر گیا تو ظاہر عموماً بچوں کو جن بچوں کو اچھالا جاتا ہے وہ بہت چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں. اب وہ کسی اونچائی سے گر گئے
تو جو خوشی تھی وہ فوراً غم میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو یہ وہ غلطی ہے جو عموماً چھوٹے بچے بھی یعنی 10 12 15 سال کے بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یا بڑے لوگ بھی کرتے ہیں اور بڑا اس کو اچھا سمجھتے ہیں. یقیناً جب تک حادثہ نہ ہو تو یہ بڑا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے, بچہ بھی ہنس رہا ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے بچہ اس میں خوش ہے, لیکن شاید اس میں جو ہے وہ بہت بڑا حادثہ ہو سکتا ہے. یا میں اشفاق بھائی اس سے پہلے کہ آپ کے پاس جو اسلامی بھائی ہیں مختلف زبانوں میں اس پہ مدنی پھول دیں, میں خود یعنی میری فیملی اس حادثے کا شکار ہو چکی ہے. میری چھوٹی بہن, بہت پرانی بات ہے, جب وہ بہت چھوٹی تھی اور مجھے وہ منظر آج یہ بیان کرتے ہوئے خود یاد آ رہا ہے کہ سارا منظر میرے سامنے ہوا تھا کہ جب میری چھوٹی بہن کو ہمارے رشتہ دار تھے اور وہ اچھال رہے تھے اور اچھالتے اچھالتے ان کا خود ہی پیر سلپ ہو گیا اور ان کا پیر سلپ ہوا اور چھوٹی بہن میری جو ہے وہ منہ کے بل زمین پر گری, پکا فرش تھا, ان کے آگے کے 3 یا 4 دانت ٹوٹ گئے اور بڑی بلیڈنگ ہوئی. ہم سارا گھر ہاسپٹل میں رہا, بہت تشویش میں ہم رہے. غالباً مجھے یاد پڑتا ہے کئی ٹانکے آئے تھے اور پھر جا کر یہ معاملہ سلجھا. لیکن یہ دانت کا معاملہ تھا, اگر یہ آنکھوں پر آ جاتی, اگر یہ سر پھٹ جاتا, بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت بڑا سبق ہمارے خاندان کے لیے بھی تھا. اب ناظرین بھی غور کریں, چھوٹے بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں, بہت خوشی ہوتی ہے بچوں کو کھلانے میں, لیکن وہ بچہ ہے, کوئی لکڑی کا یا پلاسٹک کا کھلونا نہیں ہے کہ آپ جیسے چاہیں اٹھا کے پھینکیں, جیسے چاہیں اس سے کھیلیں. کل اگر کوئی حادثہ ہو گیا, کئی ساری زندگی کا روگ جو ہے آپ کا دامن نہ بن جائے. یہ آج کا مدنی پھول تھا, یہ آج کی غلطی تھی. آپ قاری صاحب سے پہلے شروع کرتے ہیں, ہمارے یہاں بھی کچھ اسلام میں مدنی پھول دیں, پھر آپ لوگوں کی طرف آتے ہیں. میں چاہتا ہوں اس ٹاپک پر مختلف زبانوں میں ہم بات کریں کیونکہ بچے ہر گھر میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, دیو قاری صاحب تسی اس مدنی پھول وچ ظاہر ہے جناب اردو چلاواں نہیں تسی سرائکی میں رہو گے. اللہ اکبر, بڑی ٹف جاب ہے. تو یہ مسئلہ ہی نہیں. کئی ایسے بندے ہوندے جنہاں دی لینگویج سرائکی ہوندی ہے نا, وہ بھی ہیزیٹینٹ ہوندے ہیں جیسا لائیو گفتگو کیویں کروں تے کوئی پرابلم نہ تھی ونجے, کوئی مسٹیک نہ تھی ونجے. اچھا, مجھے بار بار میسج آ رہا ہے کہ آپ قاری صاحب کہہ رہے ہیں, ان کا نام تو بتائیں کیونکہ کئی ناظرین ہمارے ساتھ نئے جوان ہوئے ہوں گے. قاری سلیم اتاری صاحب ہیں اور ماشاءاللہ قاری ہیں بہت اچھے. بہرحال تسی کی کہہ دو ہے مدنی پھول وچ؟ نہیں ماشاءاللہ جناب نے بڑی اچھے انداز نال گفتگو فرمائی ہے. کئی ایسے معاملات ہوندے کہ ایسا غور نہیں کریں دے کہ کیڑی چیزاں انٹرٹینمنٹ ہوندے کیڑے نہیں ہوندے. تے کئی ایسے معاملات جڑے سارے اپنے بنائے ہوندے اساں سمجھدے ہیں کہ بال بڑا انجوائمنٹ فیل کریندا پہ, بڑا ہیپی ہے تے بڑے پلیزنٹ موڈ ہے. لیکن ساکو پتہ نہیں ہوندا نا کہ ظاہر بچہ کیویں ایکسپریس کرے سی کہ وہ کھلدا پیے یا روندا پیے یا کو خوشی تھیندی پئی ہے. بال تے ظاہر ہے کہ وہ بیان نہیں کر سکدا. تے وڈے لوگ سمجھدے ہیں کہ بھئی اساں بال کوئی میں خوش کریندے پے ہیں تے چھوٹی جہی غلطی دی وجہ تو کئی وڈے حادثات تھی ویندن. نہ صرف یہ گال بلکہ کئی ایسے معاملات ہوندے کہ کئی بندے موٹر سائیکلنگ کریندے تے وہ سمجھدے کہ اساں دوجے بندے سامنے یہ موٹر سائیکل چلیندے پے ہیں, بڑی خوشی دی گال ہے. سامنے والے بندے آکھن یار یہ تے بڑا زبردست ماہر آدمی ہے کہ دوہیں ہاتھ چھوڑ کے موٹر سائیکل چلیندا پیے. اگر وہ موٹر سائیکل ڈھیپ ہوندی ہے, ایکسیڈنٹ تھی ویندے تے او جڑا نقصان تھیندے ہوں نقصان دا ازالہ نہیں تھی سکدا. تے جویں آپ فرمیندے پے وے چھوٹی ہمشیرہ آئی چاہ کے ان کو کھڑیندے پہ آن, اگر خدا نہ خاص تک کو برین دا مسئلہ بن ویندا یا ان دی آئی سائٹ تک کو مسئلہ بن ویندا تے ساری زندگی واسطے ایک ڈیپریویشن تھی ویندی, ساری زندگی واسطے ڈس ایبلٹی تھی ویندی. تے والا ان دا ذمہ دار کون ہوندا؟ یعنی اے بظاہر تے گال ہے کہ لیکن ان دے ذریعے پوری دنیا دے مسلمانوں کو خاص طور تے پیغام دیتا ویندے کہ تساں انہیں چیزاں کو پرہیز کرو تاکہ کہیں بھی بڑے نقصان کو بچا بن سکے. ویسے قاری صاحب دا اشفاق بھائی ایک اور فائدہ بھی, یہ 2 in 1 ہے, یہ سرائکی کے ساتھ آدھی انگریزی بھی بول دیتے ہیں, تو یہ تو ڈبل فائدہ ہو رہا ہے. ہمارے انگریز ناظرین انگریزی بھی اچھی ہے, سمجھ رہے ہوں گے, عربی بھی اچھی ہے ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں ہمارے مدنی چلے اسٹوڈیو کی طرف. مدنی پھول بڑا اہم ہے اور نیت یہی ہے کہ کسی طرح ہمارے اسلامی بھائی ان چیزوں سے بچیں. جی اشفاق پانچے میمڑے میں بھی تو گھنو تھے تو بچے کے اچھال لوں, بچے ساتھ ہین طرح رم لوں, میمڑے لائے بھی کوئی مدنی پھول ڈیڈیو قاری صاحب بھی بہت زبان میں گال کری رہے ہیں. ہاں نا, گال تو برابر ہے کہ بس پانکڑی چیز سمجھی ادوں کہ ہر چیز جو طریقہ ہوئی تو نا, خالی رمن جو بھی طریقہ ہے کہ پا ان میں جو ہے اچھالیا کروں نے کال پا کوئی پچھے پتھو پکڑی نے پوتے بھیجے. تو بچے کے بچوں سمجھو, انسان جو بچوں سمجھو, گوشت پوشت جو بچوں سمجھو, ان کے کوئی بھی اچھا وڈو ہے نا, وڈو چھڑنو تو اوچھو نقصان تھی نو نے, اگر بچوں چھڑنو تو ان کے وڈو نقصان تھی سکے. تو ننڈو تو بچارو ہتھ ہوئی تو ہتھ پکڑی نے جھولا جھلائن تھا, اب ہتھ نکری آو کنٹو ٹوٹی ہوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی, تو ہی نہ کراوا ہے, ان میں بہت احتیاط کراوا ہے. بالکل نہ, یہ سب میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو بہت زیادہ کریٹیسائز کیا گیا ہے کہ یہ اچھا عمل نہیں ہے. اس سے بچے کی ناف کو نقصان ہو سکتا ہے, معدے کو نقصان ہو سکتا ہے,
اور مطلب اور بھی دیگر اعضاء کے حوالے سے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ اس میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں کہ بچے کو اس طرح اچھالنا جو ہے یہ اس ایج میں بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، بلکہ دماغ وغیرہ کے حوالے سے بھی یہ کہ اس میں کوئی اللہ نہ کرے دیکھیں یہ تصویر میں اچھالا جا رہا ہے، اب یہ اللہ کرے یہ بچہ واپس ہاتھ میں ہی آ گیا ہو، اور اگر ہاتھ میں نہیں آتا تو بچہ کہاں جائے گا، ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے۔ بالکل، کیا فرماتے ہیں ہمارے عربی مبلغ؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين. فعلا هذه نقطة عظيمة، توجيه جميل. كثير ما يعمد بعض الآباء والأخوة من الناس في ترفيه أطفالهن مثل هذه الأنواع من التدليل، ويكرر دائما الأب بتضحيك الطفل، فكلما علت كما ذكر الشيخ عبد الحبيب حفظه الله تعالى، كلما علت ضحكات الطفل فتجده يقذفه أو يرميه إلى أعلى أكثر فأكثر. وكما وجهتم أنتم ما شاء الله بأن الأطباء عادة منعوا هذا الشيء، يعني حذروا من تدليل الطفل بهذا النوع، وحرصهم على ماذا؟ على السند بالأيدي، حتى أن الطفل عندما تحمله ليس فقط عندما ترميه، حتى عندما تحمله أحمله من تحت إبطيه، يعني حتى طريقة المسك يكون مسك من عند الإبطين، ليس المسك هكذا، يعني حتى في حالة الرفع ليس في حالة القذف. يعني هذا شيء مهم. الشيء الثاني الذي ذكرته ما شاء الله من ناحية الأطباء فعلا حرصوا على هذا الشيء، وهناك أمراض خطيرة يعني نتيجة هذا التدليل. هناك قد تسبب أورام دماغية، تجمد في الدم، يعني قد يتجمد الدم في مخ هذا الطفل، فهذه أضرار سيئة جدا، يعني يجب الحذر والانتباه منها، خاصة عندما يكون الأطفال حديثي السن، يعني دون العام الأول، دون السنة الواحدة، يعني إلى السنة الأولى من العمر. صحيح. يكون هذا الطفل رضيع، يكون هذا الطفل هديل البدن، لا يكون قوي، فعلينا أن نحرص وننتبه إلى هذا الشيء. هذا يحتاج إلى تربية، يعني هذا السلوك حضاري نحتاج إلى تربية فيها، يعني تربية في البيوت حتى نربي أبناءنا وأطفالنا وإخواننا على هذا الشيء. سبحان اللہ، بارک اللہ. عربی مبلغ سے ہم اسی حوالے سے مدنی پھول لے رہے تھے، ہمارے کچھ پٹھان بھائیوں کو بھی سمجھائیں کہ یہ بچوں کے ساتھ ایسا نہ کیا کریں. پٹھان تو بہت اس حوالے سے زیادہ بچوں سے پیار کرنے والے ہیں، اور اس میں میسج میں یہ ہے کہ بچے کو اوپر اٹھا کر کہتے ہیں کہ پنکھے کو ہاتھ لگاؤ. یا اللہ، اب بچے سے کہہ رہے ہیں پنکھے کو ہاتھ لگاؤ، اور بچے کو کرنٹ لگا تو اٹھانے والے کو بھی کرنٹ لگ جائے گا، یعنی اتنی بھی بیوقوفی کرنے والے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح، بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. پٹھان بھائیوں کے لیے کیا مدنی پھول ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ډیره ښه خبره دلته دا چلیږي چې ماشوم وړي کې دی، هغه خو ماشوم دی که نه، ماشوم دی، هغه وړي کې دی، هغه ماشوم دی. دا چې کوم لوی کس دی هغه خو ماشوم نه که نه، هغه څنګه د ماشومانو سره د ماشومانو په شان دی لوبې کوي، هغه داسې بره پر راولي او بیا یې کیچ کوي، بیا یې رانیسي. نو که زړه کې تا دا ووي چې بھائی نه زه دې کې زه ډېر ماهر یم، زه په ارام دی بیا زه نیسلی شم، لیکن په دغه درمیان کې یو بل ماشوم رامنډه کا او هغه تا سره وجنګېدو، ماشوم کور کې راشي، بل ماشوم رامنډه کړي، په دغو باندې رالو رامنډه کا او تا سره راوجنګېدو، ته خپل ځان وخوځېدې چې تا تر څو پورې ښکته ماشوم سنبھالو، دا بره ماشوم په کوم ځای ځي بیا هغه وخت، ہے نا. دومره لوګون دی د کې خیال پکار دی چې لوبه هغه کوئ چې کومه دغه چې زمونږ دا یو سیگمنٹ دی کې چلیږي سنت رسول الله کې، دا مونږ وایو. انو ماشوم به څنګه لوبې، ماشوم سره به څنګه لوبې کې، دا هم مونږ رسول الله ښیلی دی، ہے نا، چې ماشوم سره به څنګه لوبې کې، جبه به ورته راوباسې هغه به خندا کې داسې بره پلی به نه ولې، چې لوګون دی دې کې لوګون. او بیا زمونږ چې کوم دا ښار فلیټونه دي هغې خو دومره ځای نشته چې بنده لاس خپل اوږد کړي، بیا پکې بره لګېدلی چې لاس اوږدې نو ستا خپل لاس سره کټ کېږي، ماشوم څنګه بره ولي. او چې بره بل ځای هم دی نو هلته به هم لوګون دی خیال ساتھی، جب بدی خبر ہے ڈیر زیادہ خیال ساتھی. میں ایک خالی عرض کر دوں اردو میں بھی جو میں نے پشتو میں بولا، بالکل فلیٹ سمجھ آیا کچھ بس. اچھا کہ نہیں، آپ بہت ماہر ہیں، آپ بہت ماہر ہیں اور مطلب کیچ کر لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن آپ گھر میں ہیں، وہ بچہ ہے، اس بچے کے ساتھ جو اتنا بڑا حادثہ ہونے جا رہا ہے یہ آپ کے ہاتھ سے ہو رہا ہے، بچے کے ہاتھ سے نہیں ہو رہا ہے. حادثہ بچہ کرتا ہے، بولے جی بچہ تھا کر گیا، آپ سے کیسے ہوا؟ ایک
اور دوسرا یہ کہ چلے آپ نے بچے کو اچھالا, اس دوران دوسرا بچہ دوڑ کر آ کر آپ کے پاؤں سے لپٹ گیا, آپ ڈس بیلنس ہو گئے, یہ بچہ کہاں جائے گا؟ ہر طرح اس کو سنبھالنا چاہیے. کیا بات ہے, اور بچوں کو کس طرح کھیلانا چاہیے کس طرح آپ نے سمجھایا. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ بہت اچھا انداز ہے. سندھی بھائیوں کو بھی کچھ مدنی پھول, کیا بولتے ہیں مدنی پھول کو بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں سندھی میں آپ؟ مدنی گل. مدنی گل, واہ, چلے مدنی گل تمہاں ڈیو. مدنی گل, ہاں مدنی گل بھی چوندہ ہیں. بالکل واقعی یہ آئے بارن میں اکثر گھرن میں محبتیں پیار جو دوران ہی کیو ویندو आहे. ॿारनि खे खणी खणी करे उछलाईंदा आहिनि, पर ज़रूरी न आहे त उहो ॿारु ख़ुशि ई थींदो हुजे तॾहिं उन ॿार खे उछलाईंदा हुजनि. कॾहिं कॾहिं ईअं बि आहे त कुझु ॿार डिॼंदा बि आहिनि, मज़ीद उनखे खणी करे उन सां उछलाइण सां उनजे दिमाग़ ते असरु थी सघे थो. त एहतियात इन में ई आहे त इंसान पंहिंजे घर में इन शइ ते एहतियात करे त फ़ाइदो रहंदो. अलाह न करे जे अगरि हथ मां ॿारु निकिरी वञे ऐं किरी पवे त एहतियात जेका आहे उहो अफ़सोस खां बहितर आहे. अगरि असां इन में कंहिं शइ जी बि का ग़लती कईसीं त थी सघे थो उहो ॿारु कंहिं बि हवाले सां अंधो थी पवे, उनजो हथु भॼी पवे, या उनजे पेर में का अहिड़ो धकु लॻी वञे जेको पूरी ज़िंदगी उहो माज़ूर थी वञे. त उन खां बहितर इहो ई आहे त इंसानु एहतियात करे. प्यारु ॿार सां करिणो आहे त बिल्कुलु करे, लेकिन अहिड़ो प्यारु कहिड़ो जेको उनखे पूरी ज़िंदगी जे लाइ माज़ूर करे विझे, या उनखे पूरी ज़िंदगी जेको आहे सो हलण खां या कंहिं शइ खणण खां माज़ूर करे विझे. त अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ असांखे इन बुरे फ़ेल खां महफ़ूज़ फरमाए. माशाअल्लाह, बहुत ही अच्छे अंदाज में इस मदनी फूल को मुबल्लिगीन ने बयान किया है. हमें चाहिए कि हम ऐसी एक्सरसाइज से बचें जो कि बज़ाहिर छोटी मोटी होती हैं, लेकिन उनके नुकसानात जो है वो बाज़ औक़ात देर पा रहते हैं. शहज़ाद भाई क्या फरमाते? लब्बैक. इशफ़ाक़ भी बिल्कुल आपने सही फरमाया. तो मैं सराइकी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि कारी साहब ने स्टेज संभाल लिया था. पंजाबी में कोई बात करवाएं भाई. पंजाबी आप आई साहब, आई सलीम साहब ने वो ले लिया है. वो तो सराइकी लिए है ना. तो असल में मेरी सराइकी ज़बान. अच्छा, आपकी भी सराइकी जुलती है. असद भाई से बुलवाते हैं. अच्छा वो चलो मैं अपनी ज़बान में ही बोल लेता हूँ. अच्छा इशफ़ाक़ भी बिल्कुल तो सही फरमाया. बसाओ का ते होंदा है कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹ ਹੱਡੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਨਰਮ ਹੋਣੀਆਂ. ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਲਾਈ. ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁਵਤ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਨਫਸਾਂ ਉਸ ਤੇ ਕੈਚ ਕਰਸਾਂ ਬਿਲਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਰਮ, जिस की वजह तो क्या हो सी कि ये मुमकिन है कि उसका वो हाथ निकल वने, ये भी मुमकिन है कि उसकी अंगली निकल वने, ये भी हो सकता है तो उसका बाजू निकल वने. वजह यह है कि वो असां जी अपनी कुव्वत दे नाल उसनू कैच पे करने, जबकि वो बच्चे दे जेरे आज़ा हैं वो हैं नरम. तो वो ये हो सकता है कि जिस वक्त असां उछलां या मुख्तलिफ उसदे नाल असां खेलण वास्ते या खुश करण वास्ते अगर ये असां करां तो इस नाल ये काफ़ी मामलात हो सकते हैं. अच्छा दूसरा ये भी होंदा है कि बसा औकात बच्चों ने तो असां ॾिठो होसी कि पेर ॾऊं नप के ना तो उसका सर तले होंदा है. बच्चा बेशक हसदा है लेकिन वो हसण दा ये मतलब नहीं होंदा कि वो बच्चे नूं कुछ होंदा नहीं पिया. अच्छा उस वक्त तो चूँकि असां होंदे हैं मजाक दे विच और बच्चा भी हसदा पिया होंदा. अच्छा इत्थे एक मैं अर्ज़ करां, जिस वक्त तुसां ये देखो ना कि बच्चा खामोश हो गया हुण इसका मतलब ये है कि उसनूं कुछ ना कुछ महसूस होंदा पिया. अगर खामोश होया ना उस वक्त कुछ ना कुछ उसनूं महसूस होंदा पिया. अगर वो हसदा पे तो इसका मतलब है वो कुछ महसूस नहीं होता पे. लेकिन जिस वक्त तो खामोश होता है ना तो बात समझ में उसमें कुछ ना कुछ होता पे. तो इस तरह की कोई हरकत ही नहीं करनी चाहिए कि जिसकी वजह तो सारा अपना घर का एक रौनक जिसनों आखो वो है तो उसनों किसी किस्म की तकलीफ. माशाल्लाह ये बात समझ में आने वाली भी है कि एक दरख्त है उसकी मोटी मोटी मजबूत शाखें हैं, लेकिन वो पहले से शाखें मजबूत नहीं थी. पहले वो छोटी छोटी कलियां थी, छोटी बिल्कुल बारीक शाखें थी, लेकिन जब वो बड़ी होती वो दरख्त बड़ा होता है तो वो शाखें बन जाता है.
تو بچہ بھی اسی طرح ایک ارتقائی عمل سے گزرتا ہے. جب وہ چھوٹا بچہ ہے اس کے ہاتھ پیر دیگر جسم کے اعضاء جو ہیں وہ اس وقت بہت نرم و نازک ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ بہت زیادہ احتیاط کریں, اور بہت ساری ایسی بے احتیاطیاں ہیں جو بچوں کے ساتھ کی جاتی ہیں. انشاءاللہ بتدریج اپنے سلسلے میں انہیں ہم شامل کرتے رہیں گے. اسی مرحلے میں ایک نظر اپنے آپ پر ہم 2 الفاظ کی کریکشن بھی کرتے ہیں, تصحیح بھی کرتے ہیں. 2 ایسے الفاظ جو ہمارے ہاں عام طور پر بولے جاتے ہیں لیکن وہ غلط انداز میں بولے جاتے ہیں, انہیں درست کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے. آج کون سا پہلا لفظ ہے ہمارے ناظرین کو اسکرین پر ہم دکھائیں گے. بڑھتے ہیں اس مرحلے کی طرف اور وہ پہلا لفظ اسکرین پر ہمیں دکھایا جائے. ایک نظر اپنے آپ پر. مشہور لفظ ہے قتل. وہ قتل ہو گیا, اس نے اتنے قتل کر دیے, اتنے قتل ہو گئے. تو یہ کیا فرماتے ہیں ہمارے منچ پر بھی کچھ بھائی یہ کیا فرمائیں گے؟ یہاں اس پر ہے غلط. قتل یہ لفظ غلط ہے. کام ہی غلط ہے بھائی. قتل ویسے ہی غلط ہے لیکن درست کیا ہے وہ بھی پھر بتائیں گے نا, جو کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. درست منچ سے کوئی جی قتل قتل فرق کیا ہوا؟ زبر نہیں لگے گی. صحیح. درست انداز جو ہے درست ناحق قتل جو ہے وہ غلط ہے. ماشاءاللہ بہت اچھے, اس میں بھی آپ نے تصحیح فرمائی. تو اصل جو درست لفظ ہے وہ قتل ہے. قتل تا پر ساکن ہے, سکون ہے. قتل یہ غلط العام ہے تو یہ قتل ہے. جیسے کہ ہم یعنی ایک تو غلط کام بھی کرتے ہیں وہ بھی غلط طریقے سے کرتے ہیں. بالکل غلط لفظ ہے یہ, اس کو اس طرح نہیں بولنا چاہیے بلکہ قتل لفظ ہے. جیسے کہ بعض لوگ بولتے ہیں مرض, مرض اسیاں, مرض, حالانکہ مرض نہیں ہے مرض ہے. تو اس میں را پر زبر ہے مرض. قتل میں اس میں را پر سکون ہے, ساکن ہے. تو اسی طرح اس کو بولا جائے جب بھی بول چال میں استعمال ہو. قتل اسے اسکرین پر چلا دیا کرے جب ہم بول رہے ہوں. درست جو ہے وہ بھی دکھا دیں ناظرین کو. جی قتل. جیسے کہ قرض, قرض اسی کے وزن پر ہے قرض. اسی طرح قتل. دوسرا لفظ وہ بھی ہمارے ناظرین کو بتاتے ہیں. ایک اور لفظ ہے جو کہ بہت عام تو نہیں ہے لیکن اہل ادب اس کو بولتے ہیں اور عام طور پر بھی بعض لوگ اس سے بول چال میں استعمال کرتے ہیں. وہ لفظ کیا ہے؟ جی یہ لفظ ہے روشناس. روشناس غلط لکھا ہے کہ یہ روشناس ہے. پھر درست کیا ہے؟ آئی صاحب آپ وہاں سے کچھ پوچھیں گے اپنے اسلامی بھائیوں سے؟ جی آپ کے پاس آڈینس بھی بیٹھی ہے. ہاں روشناس اگر غلط ہے تو پھر صحیح کیا؟ اتنا مشکل لفظ آپ لے کر آئے ہو یار. یہ تو پہلے اس کا معنی تو بتاؤ. یہ روشناس ہے کیا؟ یہ کوئی روشنائی ہے, کوئی کیا ہے؟ کیا دیکھیں کہتے ہیں نا میں آپ کو اس بات سے روشناس کراتا ہوں. کسی کو کوئی چیز بتانا, کسی کو کسی چیز کے بارے میں آگاہ کرنا. ہاں یہ جو بولتے ہوں گے نا, یہ میں آپ کو بتا دوں, آج میں آپ کو بتا دوں, جو یہ بولتے ہوں گے نا آج میں آپ کو اس لفظ سے روشناس کراتا ہوں, وہ سامنے والا سر ہی ہلاتا ہوگا, کچھ نہ کچھ کرا دے گا. اب روشناس ہے کیا اس کو بھی پلے نہیں پڑتی ہوگی. اصل میں وہ سمجھتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ روشنی سے ہے روشناس, کہ بھائی اس لفظ کو میں ظاہر کرتا ہوں, اس پہ روشنی ڈالتا ہوں. تو اصل کیا ہے وہ بتائیں گے یہاں پر. کچھ پٹھان بھائی کچھ بتائیں گے درست کیا ہے؟ یہ روشناس ہوتا ہے. خان صاحب سے پوچھو روشناس. یہ کہہ رہے ہیں روشناس ہے بھائی. پیش ڈال دیے انہوں نے, روشناس نہیں ہے. ہاں بھائی شہزاد بھائی بھی روشناس کہہ رہے ہیں بھائی. شہزاد بھائی تو درست بتا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں روشناس. ہاں حافظ صاحب کچھ کہیں گے پنجابی میں؟ اچھا روشناس. ہاں روشناس. سندھی ماڑو کیا کہتے ہیں؟ شہزاد بھائی نے صحیح جی شہزاد بھائی کی بات درست. روشناس اور روشناس میں لگتا ہے ٹائی پڑ گیا ہے. اصل میں حاجی صاحب یہ جو لفظ ہے یہ 2 الفاظ کا مرکب ہے. 2 الفاظ جو ہیں یہ مل کر ایک لفظ ہے. یہ رو الگ ہے, شناس الگ ہے. رو کہتے ہیں چہرے کو, شناس تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی شناسا سے نکلا ہے, شناس مانے جاننا, کسی کو پہچاننا. تو یہ 2 لفظ ملے ہیں رو شناس, یعنی کسی کے چہرے کو جاننا. تو یہ بعد میں اس معنی میں استعمال ہوا کہ کسی چیز کو بتانا, کسی چیز کی وضاحت کرنا, کسی چیز کو سمجھانا. تو روح شناس اصل لفظ ہے. میں آپ کو اس بات سے روح شناس کراتا ہوں. اب یہ بعد میں غلط ہوتے ہوتے روشناس ہو گیا. یہ روشنی سے بات سمجھتے ہیں, بات سمجھتے ہو سکتا ہے روشنائی سے نکلا ہو,
جو کہ انک جسے کہتے ہیں انگلش میں، تو اصل جو درست لفظ ہے وہ اسکرین پر دکھایا جائے اور اسی طرح بولا جائے اپنی بول چال میں۔ روح شناس، اگرچہ یہ لفظ بہت زیادہ استعمال نہیں ہوتا لیکن استعمال تو ہوتا ہے، اور ہمیں اپنی لینگویج کو، اپنی اردو کو درست کرنا چاہیے۔ اردو زبان اتنی زبردست زبان ہے، فقہ کی بہت ساری کتابیں ہیں، حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور دیگر تصوف کی بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اردو زبان میں ہیں۔ اگر اردو زبان آپ کو درست آئے گی اور آپ اچھی اردو بول سکیں گے، میں آپ کو کہتا ہوں آپ فتاوی رضویہ شریف پڑھ لیں گے، آپ کو بہار شریعت سمجھ میں آ جائے گی، اس سے بڑی کیا بات ہے یار۔ تو آپ اپنی اردو کو اچھا کریں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں چند الفاظ کو درست کر کے بتایا جائے۔ سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مناقب، آپ کے فضائل، احادیث طیبہ کی روشنی میں، بالخصوص بخاری شریف کی احادیث سے اس سلسلے میں ہم بیان کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ ایک اور حدیث شریف شہزاد بھائی آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حدیث پاک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاماً، ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین، ہمارے درمیان کھڑے ہوئے۔ فأخبرنا ان بدء الخلق حتی داخل اہل الجنت منازلہم و اہل النار منازلہم۔ فرمایا آپ نے اتنا بتایا یہاں تک کہ ابتدائے مخلوق سے لے کر جنتی جنت میں پہنچ گئے، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، اس وقت تک جو کچھ بھی تھا وہ نبی کریم علیہ السلام نے بتا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر ارشاد فرمایا حافظ ذالک من حافظہ و نسیہ من ناسیہ، فرمایا کہ جس نے اس کو یاد رکھا سو یاد رکھا، اور جس نے بھلا دیا سو بھلا دیا، اس نے بھلا دیا۔ اچھا، یہاں ایک روایت اور بھی، یہ بھی صحیح بخاری کی ہے اور بڑی دلچسپ روایت ہے اور بڑی مشہور بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے رمضان کی زکوٰۃ وہ تھی، صدقہ فطر تھا، اس کی حفاظت کے لیے آپ نے مقرر کیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَتَانِي آتٍ، میرے پاس ایک شخص آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے ضرور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ وہی آیا ہے اور آ کر غلہ پکڑ کے، غلہ چوری کر کے لے جا رہا ہے۔ وہ کہنے لگا انی محتاج وعلی عیال ولی حاجت شدیدۃ، کہنے لگا کہ بڑا میں محتاج ہوں، میرے گھر والوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مہربانی کر کے مجھے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں خلیت عنہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، رحم آ گیا، لہذا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں فاصبحت، جب صبح کا وقت ہوا نا تو میں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ سرکار کی بارگاہ میں جب حاضر ہوا، میں نے عرض کچھ بھی نہیں کیا، زبان سے کچھ بھی نہیں بولا، تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، وہ رات والے قیدی نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے شدید حاجت کا کہا تھا تو اس وجہ سے مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان سنیے، آپ نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، فرمایا کہ وہ جھوٹا تھا، وہ پھر دوبارہ آئے گا۔ اچھا، مزے کی بات ہے، یہاں پر دو چیزیں سرکار علیہ السلام نے بیان کی۔ جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے پہلے سے ہی ماضی کی خبر دی جو رات کو بیت چکا، کیا گزری۔ اچھا، اب آئندہ کی بتا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹا تھا، وہ دوبارہ آئے گا، ماضی حال مستقبل سب میں غیب ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب یہ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے چونکہ فرمایا وہ ان قریب پھر دوبارہ آئے گا، تو اب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ میں نے کیا کیا؟ فرستہ، میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا۔ کیا بات؟ طاق میں بیٹھ گیا، وہ دوبارہ آیا اور آ کر اس نے غلہ بھرنا شروع کیا۔ میں نے اس کو پکڑا اور میں نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا کہ اب میں تجھے ضرور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ وہ کہنے لگا میں محتاج ہوں، مجھے بڑی گھر والوں کا مجھ پر کافی معاملات ہیں، لہذا مجھے چھوڑ دیجئے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو، پھر مجھے رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
پھر جب میں سرکار کی بارگاہ میں صبح حاضر ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ وہ رات والا جو تیرا قیدی تھا اس نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی محتاجی کا ذکر کیا، اہل و عیال کا ذکر کیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ اس نے تو اسے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ پھر آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں تیسری مرتبہ پھر میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا کہ دوبارہ آئے گا۔ اب جب تیسری مرتبہ آیا نا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس نے پھر غلہ بھرنا شروع کیا۔ میں نے اس کو پکڑا اور میں نے کہا کہ اب تو میں ضرور سرکار کی بارگاہ میں تجھے حاضر کروں گا کہ 2 مرتبہ تجھے کہا ہے اور اس کے باوجود تو آ جاتا ہے، اب میں ضرور تجھے سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اچھا اب وہ کیا کہنے لگا؟ وہ کہتا ہے اچھا چلو ایسا کرو، دعنی مجھے چھوڑ دو، اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، میں آپ کو چند کلمات بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا۔ اور میں نے کہا کہ وہ کون سی کلمات ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب آپ اپنے بستر پر آیا کریں تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، یہ کہا۔ اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا فَإِنَّكَ لَن يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، تجھ پر ایک محافظ مقرر کر دیا جائے گا، محافظ مقرر ہوگا اور پھر شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا صبح تک۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَأَصْبَحْتُ، جب صبح ہوئی میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ وہ رات والے قیدی نے تیرا ساتھ کیا کیا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے یہ چند کلمات سکھائے ہیں، تو کہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا، تو اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کون سے کلمات ہیں؟ اس نے کہا وہ آیت الکرسی بتائی۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا کہ اچھا اے ابو ہریرہ یہ تو بتاؤ، جانتے ہو یہ جو 3 دن سے تمہارے پاس جو شخص آ رہا ہے، اسیر قیدی آ رہا ہے، یہ کون تھا؟ وہ کہنے لگا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ وہ ذاک شیطان، شیطان تھا۔ اور پیچھے الفاظ وہ یہ ہیں، فرمایا کہ وہ تھا تو بڑا جھوٹا لیکن اب سچ بول کے گیا ہے۔ یہ جو کلمات کہے ہیں نا اس نے، یہ سچ بول کے گیا۔ تو اب یہ پہلی والی روایت بھی عرض کی ہے اور یہ والی روایت بھی، مدنی چینل کے ناظرین اس پہ غور فرمائیے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کیسا علم عطا فرمایا، کیا بات ہے، کیا شان، کہ ایک پہلی روایت کے اندر تو یہ بیان کیا کہ جب سے ابتدائی مخلوق ہوئی اس وقت سے لے کر جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں پہنچ گئے، اپنے ٹھکانوں پہ پہنچ گئے، تو سب کچھ میرے محبوب علیہ السلام نے بیان کر دیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا کہ اتنے مختصر وقت کے اندر آپ نے بیان کیا۔ اور اس کو بولتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں، رب تعالیٰ ان کے لیے زمانے کو سمیٹ دیتا ہے، زمانہ سمیٹ دیتا ہے، تو لہٰذا اب نبی کریم علیہ السلام نے سب کچھ بیان کر دیا۔ دوسری روایت کے اندر غور کیجئے تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کے رات والے قیدی کا بھی بتایا، ماضی کا بھی بتایا اور مستقبل کا بھی بتایا۔ تو پتہ چلا کہ رب کے حبیب وہ ایسے رب تعالیٰ کی طرف سے ان کو علم دیا گیا ہے کہ آپ ماضی کو بھی جانتے ہیں اور آپ مستقبل کو بھی جانتے ہیں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے، دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے۔ خفی کہتے ہیں چھپے ہوئے کو، جلی کہتے ہیں ظاہر کو۔ حضور ظاہر بھی جانتے ہیں، چھپا ہوا بھی جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ماشاءاللہ سلسلہ مدینہ مدینہ جا رہا ہے اور ظاہر ہے ابھی آپ کے 3 سیگمنٹ باقی ہیں، مگر ہمیں اگر اجازت دے دیں، بس دل جوئی کی بھی نیت تھی اور ہمارے سلسلے میں حاضری ہماری غیر حاضری نہ ہو اس لیے حاضر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، سلامتی اور صحت دے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، عالم تیرا پروانہ سلسلہ جاری ہے۔ اس میں ہمارے کئی سیگمنٹس ہوتے ہیں، مراحل ہوتے ہیں۔
بڑھتے ہیں اگلے سلسلے کی طرف جس کا نام ہے حسن و جمال مصطفیٰ. آپ کو ایک مختلف زبان میں یہ سیگمنٹ دکھائیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے اردو میں بھی وضاحت کریں گے. بڑھتے ہیں سلسلے کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن و جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا. عربی زبان میں آج آپ کو انشاءاللہ حسن و جمال مصطفیٰ اس سلسلے کے تحت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک جسم پاک کے ایک خاص وصف کی طرف، ایک خاص کمال کی طرف کچھ مدنی پھول پیش کریں گے. جی حضور. اللهم صل وسلم على حبيبك المصطفى ونبيك المقتفى سر الجمال في الوجود وأعظم كل موجود وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. الحديث عن المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حديث ذو شجون يجلي كرب المحزون ويرفع مراتب من للمصطفى يحبون وإليه يتشوقون. ما شاء الله. إن شئت تكلمت عن جمال خلقه، وإن شئت تحدثت عن جمال خلقه، وإن شئت تحدثت عن صلة جمال خلقه بجمال خلقه، وإن شئت تحدثت عن ثمرة جمال خلقه وخلقه في جمال عشرته وصلته في جمال صحابته وعترته وأهل بيته في جمال أمته في جمال الوجود به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وجه الجمال في سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ابتداء من خلقه عليه الصلاة والسلام. لقد منح الله سبحانه وتعالى الكمال البشري في كل صفاته الخلقية والخلقية، فوهبه من الصفات المعنوية أقومها وأعدلها، ومن الصفات الحسية أحسنها وأجملها صلوات ربي وسلامه عليه. سأل أحد طلبة العلم من شيخه: سيدي، إذا كان سيدنا يوسف على نبينا وعليه الصلاة والسلام كان لديه نصف الجمال، فطاشت بسبب ذلك عقول النساء لدرجة أنهن لم يتمالكن أنفسهن حين شاهدن حسنه. امرأة العزيز واللاتي قطعن أيديهن في الآية الكريمة: فلما رأينه قطعن أيديهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. لكن ما سمعنا أن امرأة فتنت بجمال سيدنا النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، وأنتم تقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي الجمال كله. سبحان الله. قال: نعم، لأن جمال سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم مزج بجلال سيدنا محمد وبمهابة سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فلم يفتتن به أحد قط، لأنه هو الذي اختاره الله سبحانه وتعالى للهداية للعالمين شرق الأرض في مشارقها ومغاربها وشمالها وجنوبها من لدن عصره إلى أن تقوم الساعة. لم يخلق الرحمن مثل محمد أبدا، وعلمي أنه لا يخلق. ومن حب الصحابة وشوقهم للحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم كانوا يسألون البراء بن العازب رضي الله تعالى عنه: هل كان وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كالسيف؟ فقال: لا، بل مثل القمر. الله سبحان الله. هل كان وجهه مثل السيف؟ انظر، يحتاج إلى تمعن، يحتاج إلى توجيه. لا، فيقول الصحابي رضي الله عنه: لا، بل كان مثل القمر. رواه البخاري. إذا لم يحل دونه الغمام
صلوات ربي وسلامه عليه. وكان سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: إذا نظرت إلى وجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فكأن الشمس تجري في وجهه. انظر، فكأن الشمس تجري في وجهه صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول أحد الصحابة: كنت في ليلة عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والقمر فيها مكتمل، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنظر إلى القمر، أنظر إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأنظر إلى القمر، وإذا بوجه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أسنى وأبهى من القمر. سبحان الله صلوات ربي وسلامه عليه. قال بعضهم: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إذا سر، أي إذا فرح، استنار وجهه، ما شاء الله، سبحان الله، فأصبح كقطعة القمر. سبحان الله. صلوات ربي وسلامه عليه. هناك أحاديث كثيرة وردت في البخاري والترمذي. وإذا بدأنا أن نتكلم عن خصال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعن جمال خلقته وجمال خلقه فلا تتسعنا هذه الأوقات، خاصة هذه الحلقة لا تتسعنا، لا نستطيع أن نكمل ما نستطيع. سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تميز بصفات جسمية لا يشاركه فيها أحد، كما يقول الشاعر حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه: وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوات ربي وسلامه عليه. وفي البردة: فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. صلوات ربي وسلامه عليه. ورد في المواهب، أظن أني أطلت عليكم وأطلت على المشاهدين الذين يستمعون إلى اللغات الأخرى، لكن نقاط أخيرة إن شاء الله وبعدها أختم. ورد في المواهب اللدنية نقلا عن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، حيث يصف كمال حسن النبي صلى الله تعالى وسلم، أي كمال جمال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فيقول: لم يظهر لنا تمام حسنه، أي نحن لا نستطيع أن نرى تمام حسنه، لم يظهر لنا تمام حسنه، لأنه لو ظهر لنا تمام حسنه لما طاقت أعيننا رؤيته صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وصفه بعض العلماء بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان نوني الحواجب، كانت حواجبه نوني الحواجب، ميمي الفم صلوات ربي وسلامه عليه، ألفي الأنف. انظر إلى هذا، يعني صفة محمد، اسمه محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، فكان نوني الحواجب، ميمي الفم، ألفي الأنف. عيناه صلى الله تعالى عليه وسلم كانتا واسعتين، وكان أحور العينين، أي شديد بياض البياض وشديد سواد السواد. ما شاء الله. صلوات ربي وسلامه عليه. كان صلى الله تعالى عليه وسلم طويل الأهداب، صلوات ربي وسلامه عليه، أي كان طويل الرموش. أهداب النبي صلى الله عليه وسلم كانت رموشه طويلة، كانت جميلة. وجنتاه صلى الله تعالى عليه وسلم فيها انسياب، وفي أسنانه ثلج. في أسنان المصطفى، يعني في السنتين التي أمامه كان فيها ثلج، حتى عندما كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يبتسم فكأنما ينثر اللؤلؤ من فمه. سبحان الله. يعني كمثل قطرات المطر، يعني نعم، كمثل قطرات المطر، كأنما ينثر اللؤلؤ من فمه صلوات ربي وسلامه عليه. وهناك أحاديث كثيرة أخرج الترمذي رحمه الله تعالى عن هند بن هالة رضي الله عنه في حديث، حيث كان وصافا هذا الصحابي رضي الله عنه، فماذا يقول؟ كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فخما مفخما يتلأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر. سبحان الله. أطول من المربوع وأقصر من المشدب، عظيم الهامة، رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرقها، وإلا فلا يتجاوز شعره شحمة أذنيه إذا وفرته. صلوات ربي تعالى عليه. أزهر اللون، واسع الجبين، أزجى الحواجب. هناك أوصاف كثيرة لو بدأنا، يعني أنا الحمد لله حضرت واستحضرت موضوع طويل ما شاء الله، حاولت أنني أختصر في هذه الكلمة. تیرے تو وصف عیب طرح ہی سے ہیں،
حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. چہرہ مصطفیٰ کے جمالات کمالات کا بیان ہو رہا تھا. مختصراً کچھ اردو میں عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روح مبارک جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، پرگوشت اور کسی قدر گول تھا، اسی روح مبارک کو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہی پکار اٹھے تھے. وجہہ لیس بوجہ کذاب، اس چہرے پر ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں سے بڑھ کر خوبرو اور خوش خو تھے. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکتا تھا. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار حلہ پہنے ہوئے تھے. میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ کی طرف. بے شک میرے نزدیک آپ چاند سے زیادہ خوبصورت تھے. سبحان اللہ. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے سنت رسول اللہ کی، اور اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مختلف زبان میں سنت بیان کی جائے گی. توجہ سے سنیں گے، سنت پر عمل بھی کریں گے، اور پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تو گلے لگانا مدنی مدینے والے. جی پشتو زبان میں کچھ سنتیں سنتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہ. لباس پہننے کی سنتیں اور آداب آج ہم سنیں گے انشاءاللہ. دا ما خواگو اسلامی روڑوں اور دا مدنی چینل گرانو کتون کو میں جامی چی مونگا چو کپڑی چی مونگا چو دام دا اللہ تعالیٰ یو دیر لوی نعمت دے. او دا جامع مونگا پا جمع کی او پا اوڑی کی سنگا دیدی ضرورتی دا سے کپڑی مونگا استعمالو. اور نبی کریم علیہ السلام دی بارک مونگ لسے ویلی دی راضی چی باورو ترمذی شریف حدیث پاک دے سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چخپل ہم تاسو سپینا کپڑا اچھوائی سپینا جامع بولے چھ دا ڈیرہ صفائی و دا ڈیرہ پاکا ہی پاکیزائی اخپل مڑی ہم پداخی کے خخوائی پداخی لباس کے مطلب خخوائی. میں خواگو اسلامی رو مونگا مڑی خوب پسپینی لباس کے خواہو پسپینی جامع کے خو خپل مونگا سپینا جامع نہ آچاو پکار دا جب مونگلا چھ نبی پاک علیہ السلام پا دے کول باندے عملو کو. دا شاند ما خواگو اسلامی روڑوں دے بارا کہ مونگلا یو دعا راغلی دا چھ سوچ دا دعا او غواری دا دعا اوئی دا غردوں بنائی او مخکنے طول گناہ اللہ تعالیٰ معاف کیا. غا دعا دا الحمدللہ اللذی کسانی حازا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. ادا بسنگا یادی گی دا چھ مدنی کافلو کی تاسو سفر ہو گئی مونگا سفر ہو تو انشاءاللہ دا دعا مونگلا یادی گی. دا شاید ما خواگو اسلامی روڑوں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت شوے دے ابو داؤد شریف حدیث کے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی دی چھ کلا تاسو کمیسا چاوائی انو دا سم لاس نبو شروع کے سم طرف نا سمی غاڑ نبو شروع کے. اور دا منگا علماء مونگلا دا ویلی دی چھ مخ کے با پسم نستوڑی کے با لا سچے پسم نستوڑی کے با لا سچے بیا با پا الٹا لستوڑی کے لا سچے. دا شانچے چھ پرتوگا چھ نومو پا دا خبرہ وانده با خیال ساتے او چھ بیا دا اوبا سے دا چھ کوزے نو بیا با الٹا طرف نا شروع کے. اللہ تبارک و تعالی دے مونگلا پا دی خبرو واندی عمل کولو توفیق را کی. الحمدللہ دعوت اسلامی مونگلا دا خبر ہم ازدہ کردے دا چھ سنگا مونگا نوری جامعہ چو دا شاند جامعہ یو حصہ امامہ شریف ہم دا چھ پکڑی ورطا پختو کی وئی امامہ ورطا پا عربی کے وئی. نو اللہ تبارک و تعالی دے مونگلا
پدی واندی ہم عمل کولو توفیق راکی آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ لباس پہننے کی سنتیں اور کچھ آداب ہم نے ابھی سنے پشتو زبان میں، اردو میں بھی میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ سفید لباس جو ہے یہ ہر لباس سے بہتر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند فرمایا ہے۔ اسی طرح جب کپڑا پہننے لگیں تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کریں، جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں، پھر الٹی میں الٹا ہاتھ۔ اسی طرح پاجامہ میں پہلے سیدھا پاؤں پھر الٹا پاؤں۔ اسی طرح جب اتاریں تو اتارتے ہوئے الٹی طرف سے شروع کریں، پہلے الٹا پاؤں نکالیں پھر سیدھا پاؤں۔ اسی طرح پہلے الٹا ہاتھ نکالیں پھر سیدھا ہاتھ۔ پہلے کرتا پہنے پھر پاجامہ پہنے۔ اسی طرح لباس میں امامہ باندھنے کی بھی عادت ڈالیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا امامہ ضرور باندھا کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کے شملے کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک میسج آیا ہے کہ میں اپنے بچے کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، اسے اچھالا کرتا تھا اور مجھے بہت مزہ آتا تھا، لیکن اب میں نیت کرتا ہوں کہ میں اس طرح نہیں کروں گا۔ آپ کے سلسلے کی وجہ سے میری اصلاح ہوئی ہے، شکریہ ادا کیا ہے انہوں نے، آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اپنی نیت کا اظہار کیا۔ انہی سنتوں کو کچھ سندھی زبان میں بھی ہمارے ناظرین کے لیے مختصراً بیان فرمائیں۔ الحمدللہ لباس سنت کے مطابق اگر پاتو ونجے تو ان میں بے شمار ثواب ہے۔ اللہ عز و جل جو ہی احسان عظیم ہے جو ان اساں کے لباس کی دولت عطا فرمائی۔ لباس اساں سردی گرمی کے اثرات کا پنجے بچاؤ کرے سکوں تھا، لباس اسان جے سنگار جو باعث بھی آئے وقار جو سبب بھی آئے۔ اچھو لباس ہر لباس کا بہتر ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انہی کے پسند فرمایو۔ حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھان روایت ہے تو حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایو اچھو لباس پہریو چھو تا ایو ودیک صاف اے پاکیزہ آئے پنجے مردن کے بھی انہی میں کفن دیو۔ سیدھی طرف کا لباس پائن جی ابتدا کجے انہی وانگر سنت آداب میں اچے تھو تا جڑیں لباس پاؤ تا سیدھی طرف کا شروع کیو۔ لباس حلال کمائی میں ہو جے جے کو لباس حرام کمائی میں حاصل تھے ان میں فرض نفل کا نماز قبول نہ تھیندی۔ اگر مدنی ماحول سے وابستہ تھی ونجو تو ان میں مدنی حلیو اپنایو، ڈاڑی زلف متھے تے سبز امام شریف سبز رنگ وارو امام شریف کلین وارو اچھو کرتو سنت کے مطابق ادھ پنی تائیں ڈگھو باؤں ایک گراٹ ویکریوں سینے تے دل وارے پاسے کھیسے میں نمایاں مسواک پاجاموں یا سلوار بھیجن کا متھے تو انشاءاللہ عز و جل متھے تے سفید چادر مدنی نامات تے عمل کندے پردے میں پردو کرن لائے ناسی چادر بھی گڈ ہوجے تو مدینہ تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم لالیہ ایڑے مدنی حلیے اپنائر وارے کی دعا بھی دین تھا تو یا اللہ مکھے مدنی حلیے میں رہن وارن تمام اسلامی بائرن کے سبز گنبد جی چھاؤں میں شہادت جنت البقی میں مدفن جنت الفردوس میں پنجے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو پاڑو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اساں کے بھی مدنی حلیو اپنائن جی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ لباس کے حوالے سے مدنی پھول ہم نے لیے اور لباس کیسا ہونا چاہیے، سنت اور آداب ہم نے سیکھی۔ اچھو لباس نا، سندھی میں اچھو لباس اور اردو میں سفید لباس یہ زیادہ پسند کیا گیا ہے، تو اسے پہننے کی کوشش کریں، ورنہ جو بھی لباس ہو مہذب ہو، ایسا ہو کہ جو ہمارے اسلامی لباس ہیں جو کہ بے پردگی والے نہ ہوں، ان میں ہم اچھے انداز میں اپنی عبادتوں کو کر سکیں، جو ہمارا مدنی حلیہ ہے کاش ہم اسے اپنائیں کہ جس سے ہماری اسلامی وضاقتہ صاف جھلکتی ہے اور ایک مسلمان دور سے پہچانا جاتا ہے۔ کیا فرماتے شہزاد بھائی لباس کے حوالے سے؟ بے شک وہ ایسا ہی لباس ہونا چاہیے، یعنی سادہ ڈھیلا ڈھالا ایسا لباس ہونا چاہیے تاکہ ایک مسلمان کا تشخص وہ سامنے آئے۔ جی دیکھو اب موجودہ دور میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف قسم کے لوگ ہیں، جیسے ہماری گورنمنٹ کی مختلف ورزیاں ہوتی ہیں، اس طرح دیگر ادارے ہوتے ہیں ان کی مخصوص ورزیاں ہوتی ہیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے آقا کے غلام ہیں،
لہٰذا ہمارا بھی وہ ایک تشخص ہونا چاہیے کہ کسی کو پتہ چلے کہ واقعی یہ کون ایک عاشق رسول، ایک غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا چوتھا جو سلسلہ ہوتا ہے، چوتھا مرحلہ اور آخری مرحلہ جو اس سلسلے کا ہے، جسے سیگمنٹ کہتے ہیں آپ، ہم بھی سیگمنٹ کہتے ہیں، تو اس کا نام ہے خوشبو ہے عطار کی۔ اس میں مختلف زبانوں میں آپ کو ڈبڈ مدنی گلدستے دکھائے جاتے ہیں، جو کہ عموماً امیر علیہ سنت کے نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ کے بیانات پر مشتمل ہوتے ہیں۔ آج بھائی کس زبان میں دکھا رہے ہیں؟ نائروجن زبان، تو میں پہلی دفعہ سن رہا ہوں، یہ بھی کوئی زبان ہے، اور اس میں بہت ہی پیارے موضوع پر ہمیں مدنی پھول ملیں گے۔ انگلش ٹائٹل بھی امید ہے کہ ساتھ میں ہوگا، تو آئیے چند مدنی پھول اس زبان کے اسلامی بھائیوں کے لیے دیتے ہیں۔ خوشبو ہے عطار کی اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا، عطر سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو۔ چلیں بھائی، آج آپ کو نیروجن زبان میں مدنی گلدستہ دکھا رہے ہیں۔ اسلامی متدشن Koranen har nektet kvinnen å prate med fascinerende stemme. Det finnes klare vers for akkurat dette. At kvinnen burde ikke prate så mykt at det indre blir lokket. Indre lysten lar ikke en unngå, og straffen for dette er veldig streng. Og den som fyller øynene sine med det forbudte. I øynene hans kommer Allah Ta'ala til å fylle med flammer på dommens dag. I en beretning er det at i hans øyne kommer det trukket spydd av brann og flammer. Så nå ha disse straffene foran seg. Og nå som det er så farlige straffer, så beskytt øynene, for man makter ikke å takle disse, mulig man henger seg opp i dette. Så hvis man prøver å unngå, vil sjelden blikket falle her og der. Og hvis man ikke unngår, faller det oftere, og man henger seg i det. Så våres kjære og hellige profet, sallallahu ta'ala alaihi wasallam, sitt velsignende blikk var ofte rettet mot bakken. Sjeldent var de hevet. Allikevel å se på ansiktet til noen under samtale, det er også bevist. Hvis man ser mot ansiktet til noen, betyr ikke at man har utført en stor synd og blitt utsatt for haram. Det er også lovlig. Så det å feste blikket til ansiktet, det er ikke noe problem med det. Men så lenge det ikke er behov å unngå å se på fjeset, klart at det er lønnsomt. Ya ilahi rang lage jab meri bebakiya نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو متعلق ہے دائی گرار متعلق ہے دائی گرار او دعوت اسلامی متدشن اوبرات او دعوت اسلامی متدشن اوبرات۔ نارویجن زبان میں، غالباً ناروے کی یہ زبان ہے، اس میں مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا۔ اس کا موضوع تھا نظر کی بے باکی کے حوالے سے یہ مدنی گلدستہ امیر علیہ سنت کا آپ نے دیکھا۔ کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں، سلسلہ اختتام کی طرف جا رہا ہے، کچھ کالز آخر میں دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں ساؤتھ افریقہ ਡਰਬਨ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਨਾਸਰ ਅਤਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਲਮ ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਨਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਮੋਹ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਸਰਾਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ। اللہ تعالیٰ تواڈے اس پروگرام نو دن دگنی رات چگنی ترقی دے اور مدنی چینل نو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلی کون کہ آئیں بھی کہ میمونی میں آئیں ملفوظات ارشاد فرمایا یعنی میمونی میں اگر تھی سکے تو نعت شریف سنائیں یا پھر آئیں کوئی ملفوظات جیسا کہ نوازو ارشادات آئیں عطا کر رسائے مدنی مقصد سنائیں اللہ کے جزائے خیر دی اللہ کے مرشد جیسے آت میٹھا میٹھا مدینوں لے کر آنے صدقے میں کے بھی مرشد جیسے آت جل مدینہ جیسے عادت مشرف کرے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی پھول میمڑی میں مدنی نعت تو مکے کوئی یاد نہیں میمڑی میں مدنی مقصد سنائی دیا تو مکے منجی نے سجی دنیا جے لوگے جی اصلاح جی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میمڑی میں ٹوٹیلی پھوٹیلی میمڑی میں مدنی مقصد آئیں جی دل جو لے پیش کروں میں۔ اگلی کال لیو، اگلی کال دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ My name is Muhammad Hamza Raza Attari. I am calling from Sacramento, California. I like to watch the Silsila Alam Tera Parwana. It is a very good Silsila. I would like to request the kalam. Shor fikr duniya ki chal Madine chalte hain. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آخری کال دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عدنان آصف اتاری راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں، سلسلہ عالم تیرا پروانہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا۔ اللہ کریم دعوت اسلامی کو دن دگنی اور رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور ایسے سلسلے اللہ کریم کے کرم سے پیش ہوتے رہیں۔ عبدالحبیب بھائی کو اور ان کی ساری ٹیم کو میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ کریم امیر علیہ سنت کا سایہ ہمارے سر پہ دادے سلامت رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر آپ کی کالز کے لیے، تاثرات کے لیے۔ ایک بچی کی فرمائش تھی ایک دو شعر وہ سنا دیں۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں۔ بچے نے تو خود ہی سنا دیا تھا، چھوڑو فکر دنیا کی، وقت کافی ہو گیا ہے۔ اسی کلام کے دو شعر۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ یا خدا حج بے بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں اور جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف
اور پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. آمین. ایک دو شعر سنائی دیں حافظ صاحب. چھوڑ فکر دنیا کی. چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی ہاں ہاں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. میرے مصطفیٰ غلاموں کی ہاں ہاں قسمتیں بدل دے ہیں. بولو مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی اور ہم کو روز ملتا ہم کو روز ملتا ہے. صدقہ پیارے آقا کا ہم کو روز ملتا ہے. صدقہ پیارے آقا کا مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہاں مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر ہم جیسے خوش نصیب پلتے ہیں. مصطفیٰ کے ٹکڑوں پر خوش نصیب پلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی. سبحان اللہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. اس سلسلے کا یہ پیغام ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا. اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. امام اہل سنت کا یہ شعر ایک شعر نہیں ہے، ایک تحریک ہے مسلمان کے اندر کہ تیرا سب کچھ آقا کی ذات ہونی چاہیے. تیرا ایمان، تیرا عقیدہ، تیری محبت، تیرا محور، تیرا مرکز، تیرا سب کچھ وہ ذات ہونی چاہیے. وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں تو تیرا بھی جہاں نہیں، اس لیے کہ یہ جہاں بھی نہیں ان کے بغیر. لہٰذا ہمیں اپنی اداؤں میں، اپنے انداز میں، اپنے کلام میں، اپنے چہرے پر، اپنی جسم پر اس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کو سجانا چاہیے. امام اہل سنت کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اپنے ہر لمحے میں، اپنے ہر کام میں ان کی یاد کو وابستہ رکھیے. اسی پیغام کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت اگلے ہفتے تک کے لیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں
سے کہاں تمہارے لیے اوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ